الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد خلقك ورداء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو دل کی اتاہ گہرائیوں سے خوش آمدید، خیر مقدم ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک آج کی اس نشست کو، ہم سب کے سننے سنانے کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم سنے سنائیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں الحمدللہ حضرت مفتی سیف اللہ صاحب حفظہ اللہ بھی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان سے بھی ہم مستفید ہوں گے۔ ناظرین، آج جو دعا پیش کی گئی ہے یہ دعا بڑی مشہور و معروف قرآن مجید کی دعا ہے، سورۃ البقرہ کی دعا ہے، اور یہ دعا اتنی مشہور ہے، اتنی معروف ہے کہ شاید یہ ایسا کوئی شخص ہوگا، کوئی بھائی یا کوئی ایسی بہن ہوگی جو یہ دعا سے متعارف نہ ہو، اس دعا سے شناسائی اسے نہ ہو۔ سورۃ البقرہ کی یہ دعا اسکرین پر آپ دیکھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ اس کا مختصر سا ترجمہ ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ دعا کے حوالے سے تشریح یا اس کی کچھ تفسیر پیش کی جائے، یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو مہینہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے اور یہ اشہر حرم میں سے، اصل میں دیکھیں ہم انسان بہت کمزور ہیں، ہر چیز کو بھول جاتے ہیں، تو بار بار ریمائنڈ کرانا پڑتا ہے۔ قرآن نے بھی ریمائنڈ کرانے کا حکم دیا ہے کہ وذکر، کہ آپ نصیحت کرتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے، لوگوں کو ریمائنڈر دیتے رہیے، ریمائنڈ کراتے رہیے۔ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، بے شک مومن کو، صاحب ایمان کو نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے اور پہنچائے گی۔ تو اسی لیے میں بھی جب بھی اس مہینے کے حوالے سے جتنے بیانات ہوئے ہیں سارے علماء آپ کو ریمائنڈ کراتے ہوں گے، تو میں بھی یاد دلا دوں کہ دیکھیں یہ مہینہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، ون آف دا اشہر حرم ہے، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 4 مہینے اشہر حرم میں سے ہیں، احترام والے مہینے۔ احترام والے مہینے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مہینے کے قصیدے پڑھے جائیں، احترام والا احترام والا احترام والا نہیں، اس سے احترام کا حق ادا نہیں ہوگا، بلکہ احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ فرما برداری، عبادت کی جائے، اور معاصیت سے، گناہوں سے بچا جائے، گناہوں سے بچا جائے۔ اس مہینے میں کم از کم وہ اعمال نہ کیے جائیں جو پہلے بھی نہیں کرنے چاہیے، دیگر مہینوں میں بھی، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کے اندر گناہ معاصی سے اجتناب کیا جائے، ظلم سے اجتناب کیا جائے، بڑوں کی نافرمانی، خصوصاً والدین کی نافرمانی، شرک، بدعات، خرافات، فحاشی سے پرہیز کیا جائے۔ اللہ اگر آج کل چونکہ دیکھیں میڈیا کا دور ہے، ہر ہاتھ میں فون ہے، موبائل فون ہے، بڑی اسکرین والا فون ہے، لوگ فلمیں، گانے بجانے، تو ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ یہ احترام اس مہینے کا، اور دیکھیں احترام نہ کرنے پر بڑی سخت وعید بھی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب مہینہ صاحب احترام ہوتا ہے، اگر احترام نہ کیا جائے، بے احترامی کی جائے، تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ پاک کا غیظ و غضب کا موجب بن سکتا ہے بے احترامی کرنا۔ تو بہرحال اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو، آپ سب کو، پوری امت کو پورے کے پورے سال عبادت کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً ان مہینوں میں اللہ کریم ہمیں بھرپور انداز میں عبادات کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ہر قسم کی نافرمانی سے اللہ پاک ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین، اشہر حرم کے ساتھ یہ حج کا مہینہ بھی ہے، ڈبل برکتیں ہیں
یہ حج کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، بہت سے لوگ حج پہ جا رہے ہوں گے، جا چکے ہوں گے، جانے کا ارادہ رکھ رہے ہوں گے، تیاری میں ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے جتنے حجاج کرام حاجی اس سال جائیں، اللہ پاک سب کے حجوں کو، بہنوں کے، بھائیوں کے، جتنے لوگ جائیں، اللہ پاک سب کے حج کو حج مبرور بنا دے، حج مقبول بنا دے، اور اس حج کے ذریعے اللہ ان لوگوں کی زندگیوں میں اسلامی اور ایمانی تبدیلی کا باعث بنا دے حج۔ تو حج کیا ہے، اس حوالے سے مسلسل اسلام چینل اردو پر آپ بیان سنتے رہے ہوں گے اور ابھی سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسلام چینل اردو کے بھی ہم سب کو، آپ سب کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ایسے خاص مواقع پر خاص نشریات پیش کی جاتی ہیں آپ حضرات کی خدمت میں، تو اسلام چینل اردو کے لیے دعا گو بھی آپ ہوں، تعاون بھی کریں، دعا بھی کریں کہ اللہ پاک اس چینل کو یوں ہی رواں دواں رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ۔ یہ جو ہمیں بیانات ہمیں سناتے ہیں یا اپنا جو وقت ہمیں دیتے ہیں بڑا قیمتی، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جو وقت ہمیں ملے تو اس وقت کو ہم پراپر یوٹیلائز کریں۔ ایک منٹ ضائع کیے بغیر آپ حضرات کو نفع بخش باتیں ہم یعنی ضائع نہ کریں وقت کوئی، اور ہم دعا بھی اللہ پاک سے کریں کہ اللہ پاک ہم سب کے سننے سنانے کو نفع بخش بنا دے۔ تو حضرت مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، حضرت مفتی صاحب سے بھی اس حوالے سے ہم انشاءاللہ اس آیت کی اور اس دعا کے حوالے سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ، اور حضرت سے ہم انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ تو مفتی صاحب سے انشاءاللہ پھر ہم بات کریں گے۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ حضرت یہ بڑی مشہور معروف دعا آج جی پیش کی گئی ہے، سب سے اہم ترین دعا ہے۔ اگر کہا جائے تو یہ قرآن کی سب سے جامع اور سب سے اہم ترین دعا ہے، جس کے اندر انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ اے باری تعالیٰ مجھے دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما، آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ تو اس کی جامعیت کا تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ شاید قرآن کی سب سے جامع دعا ہے، اور جس نے اس دعا کو مانگ لیا اس نے سب کچھ مانگ لیا۔ ظاہرہ دنیا بھی مانگ لی اور آخرت بھی مانگ لی، اور آخرت کے اندر اللہ کی جو غیظ و غضب کی جگہ ہے جہنم، اس سے پناہ بھی مانگ لی، اور پوری یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اس کو سب کچھ مل گیا۔ یہ تو اس کی جامعیت کا تعلق ہے اور جامعیت کا بیان ہے۔ اہمیت کا بیان اس طور پر ہے کہ انسانی زندگی کے اندر اور اسلامی شریعت کے اندر سب سے اہم ترین عبادتیں دو ہیں، اہم ترین عبادتیں، ان میں ایک نماز ہے۔ تو نماز کے اندر یہ دعا مسنون ہے، اور سارے اہل ایمان اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور دوسری جامع ترین عبادت وہ حج ہے، جس کے اندر طواف بھی ہے، ہجرت بھی ہے، مشقت بھی ہے، نماز بھی ہے، سب کچھ ہے، اور اس کا جو اہم ترین رکن ہے اور اہم ترین حصہ وہ طواف ہے۔ تو اس طواف کے ایک اسپیسیفک حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا منقول ہے اور یہ مسنون ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہ اس کی اہمیت ہے۔ پچھلے کچھ عرصہ پہلے ایک کالر نے یہ بھی کہا تھا کہ وہاں کی دعائیں اور وہاں کے آداب بیان کیے جائیں، تو یہ والی جو دعا ہے تو اس کو اگر یوں کہا جائے کہ یہ ہماری زندگی کے لیے بھی ایک لاہے عمل ہے، اور جو حجاج کرام حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک ہدایت ہے کہ وہ اس دعا کا وہاں پر اہتمام کریں، جتنے بھی مناسک ہیں، ارکان ہیں، وہاں پر بھی اس کو پڑھیں، اور بالخصوص طواف کے دوران اس دعا کا اہتمام کریں۔ تو بڑی اہم ترین اور جامع ترین دعا ہے۔ ایک اور بڑی اہم بحث کی طرف جانا میں ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس دعائے مبارک کے اندر جہاں پر اللہ سے مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، وہاں پر زندگی گزارنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ اس طرف اشارہ کیا گیا اور تعلیم دی گئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا کر اور آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا کر۔ یہ اس بات کی طرف تعلیم ہے کہ اسلام کے اندر دین اور دنیا کی کوئی تقسیم نہیں ہے، دونوں برابر ہیں، بشرطے کہ دین
دنیا کو اس طرح دنیا کے اندر رہا جائے اور زندگی اس طرح گزاری جائے کہ وہ دین کے مطابق ہو، تو ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے یہ مانگا گیا کہ آخرت کے اندر بھلائی عطا کر، اسی طرح دنیا کے اندر بھلائی عطا کر۔ تو جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دنیا کوئی شجر ممنوعہ کا نام ہے، دنیا برائی محض کا نام ہے، دنیا کے اندر مگن ہونا یا مشغول ہونا یا کمائی کے اندر لگنا یہ خدا نخواستہ کوئی دین کے منافی ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جس طرح دین آخرت کے اندر بھلائی ہے اسی طرح دنیا کے اندر بھی بھلائی ہے۔ اور یہ عیسائیت کا جو ہے وہ خاصہ تھا، اور عیسائی مذہب کی یہ تعلیم ہے کہ رہبانیت، دین کو بالکل انہوں نے الگ کر دیا، اس کو صرف اپنے چرچ اور کنیسے تک محدود کر دیا، اور دنیا کو باہر کی زندگی کے اندر رکھ دیا، اور ان دونوں کے درمیان انہوں نے منافعات کو اور ایک دوسرے کی ضد سمجھا۔ اسلام نے یہ بات نہیں کی۔ عملی طور پہ تو ہمارے یہاں بھی وہی ہو گیا نا اصل میں۔ جی دنیا کو جو قابل مذمت سمجھے جانے لگا، بالکل اس کی وجہ اصل میں یہی ہے کہ ہمارے یہاں توازن نہیں رہا نا۔ توازن نہیں رہا۔ ہم نے دنیا کو تو دنیا، ہم نے دین کو بھی دنیا بنا لیا نا۔ بالکل، دین بھی دنیا کتابیں ہو گئی، ہر چیز دنیا کے لیے جی یہ عملی طور پہ اس کی وجہ سے دنیا بیچاری بدنام نے یوز کیا دنیا کو۔ بڑی جو ہے نا وہ کم فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ رہبانیت جو ہے وہ جیسے عیسائیت کے اندر ہے اسلام کے اندر بھی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں۔ اسلام دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کا پیغام دیتا ہے اور تعلیم دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی اور انسانی ضروریات کے عین مطابق ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے علماء نے، فرمایا کہ یہ جو قرآن کے اندر آیا ہے، اور ویسے بھی ہر آدمی جانتا ہے کہ انسانیت کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، تو عمومی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تخلیق کا مقصد وہ عبادت سے مراد ہے، نماز ہے، ذکر ہے، عبادت ہے۔ اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ تو 24 گھنٹے کے اندر بہت مختصر وقت کے لیے یہ ہوتے ہیں، بنسبت اس کے کہ جو ہماری دوسری لائف ہے، مثال کے طور پر گھریلو زندگی ہے یا بزنس لائف ہے یا دوسری لائف ہے، تو اس کے اندر تو ہمارے تقریباً 23 گھنٹے گزرتے ہیں، آدھا گھنٹہ عبادت کے اندر لگا دیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ وہ ساری کی ساری زندگی شریعت کے مطابق ہونا، یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو اس دعا کے اندر جس طرح دنیا اور آخرت کو مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح یہ بھی بتلایا گیا کہ دین اور دنیا میں کوئی تفریق نہیں ہے، ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ضروری ہے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ مفتی صاحب، جزاکم اللہ خیر۔ حضرات گرامی، دیکھیں اس آیت کا جو شان نزول ہے، اس آیت سے قبل جو مضمون چل رہا ہے وہ حج کے بارے میں۔ عجیب بات ہے کہ اس آیت سے قبل جو آیتیں آ رہی ہیں حج کے حوالے سے، حج کے مسائل بتائے جا رہے ہیں، اور اس میں ایک بات یہ بتائی گئی کہ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو لوگ جاتے تھے، یعنی ظاہر ہے کہ مشرکین مکہ بھی حج کرتے تھے، الگ سے ان کا طریقہ الگ ہوتا تھا، طواف کا طریقہ الگ ہوتا ہے، تو اس موقع پر ہوتا یہ تھا کہ لوگ صرف دنیا مانگا کرتے تھے، حج کے لیے آئے ہیں اور دنیا کی تمنا، دنیا کی آرزو، یعنی دنیا ہی کے متمنی رہتے تھے، دنیا کے آرزو مند رہتے اور دنیا مانگا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کیا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ پاک سے یوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، یعنی صرف دنیا میں بھلائی مانگ رہے ہوتے ہیں اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان کو کچھ بھی نہیں ان کے لیے آخرت۔ فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو جامع دعا، اللہ پاک نے مسلمانوں کا تذکرہ کیا کہ جو صاحب ایمان ہیں وہ یوں دعا کرتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اس دعا کے بعد فرمایا أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی کمائی کا حصہ ملے گا، جو انہوں نے کمایا، یعنی ان کی جو کمائی، ان کے جو اعمال ہیں اللہ کے قبول ہوئے، اللہ نے قبول فرمایا، اور پھر اس کی جو ان کو جزا ملے گی، اس کا جو انعامات ملیں گے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اولئک، اشارہ فرمایا کہ یہ لوگ مطلوب لوگ ہیں، یہ مقصود لوگ ہیں، یہ اللہ کو پیارے لوگ ہیں جو یہ جامع دعا کرتے ہیں۔
مفتی صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں ربنا آتنا فی الدنیا، یہ حسنہ کیا ہے؟ اچھا یہ میں یہاں الفاظ کی بھی کریکشن کرتا چلوں. کچھ لوگ جو دعا جب پڑھتے ہیں نا تو ربنا آتینا پڑھ دیتے ہیں. میک شیور کریں کہ آتینا نہیں ہے، آتینا. چونکہ اب آتینا پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ نو معاذ اللہ اے ہمارے رب ہم نے دیا. آتینا ہم نے دیا، آتینا آپ نے ہمیں دیا. آتی تا کے نیچے کسرہ، الف کے اوپر کھڑی زبر جسے کہتے ہیں. کو لمبا کرنا ہے اور اس کے بعد تا زیر تی. آتینا، آتینا. میک شیور کریں آتینا کہ جب آپ دعا پڑھیں خصوصاً قرآنی جو الفاظ ہیں یعنی صحیح پروناؤنسیشن ہونا چاہیے. اگر نہ آئے تو کسی سے کریکشن کر لیں، لیکن دعا اللہ کا واسطہ ہے کہ دعا صحیح پڑھیں. کیونکہ ذرا زیر زبر کی آپ نے غلطی کی معنی نگیٹو سے پازیٹیو میں چلا جاتا ہے، کچھ کا کچھ بن جاتا ہے. آتینا اے ہمارے پروردگار آپ ہمیں دنیا میں بھلائی دیجیے. اب بھلائی کیا ہے؟ حسنہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں حسنہ کے اندر وہ ساری خیر، ساری کی ساری بھلائیاں آ گئیں دنیاوی. اس کے اندر رزق بھی ہے، اس کے اندر صحت بھی ہے، اس کے اندر خوشحالی بھی ہے، اس کے اندر تندرستی بھی ہے، اس کے اندر اولاد بھی ہے، اس کے اندر ازواج بھی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو ہم لوگ رزق صرف مال کو سمجھتے ہیں. اللہ کے بندو اللہ پاک نے اگر اچھی شکل دی ہے وہ بھی رزق ہے. اللہ نے مکمل ہاتھ پیر دیے وہ بھی ایک بہترین رزق ہے. اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے وہ بھی ایک مستقل رزق ہے. یہی وجہ ہے قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میرے بندو میری نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے. تو حسنہ کے اندر دنیا کی ساری بھلائیاں آ گئی. ساری کی ساری بھلائی، جتنی بھی بھلائی کی قسمیں ہو سکتی ہیں حسنہ کے اندر مانگنے والے نے. ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ اتنی جامع دعا، اتنی شاید کہ اس دعا کا کوئی متبادل دعا نہ ہو، اتنی جامع کہ اللہ دنیا میں. دیکھیں الفاظ کتنے مختصر، گویا یہ سرکاری مضمون اللہ پاک کی طرف سے ہمیں سکھایا جا. اللہ پاک دراصل یوں کہہ رہے ہیں کہ میرے بندو مجھ سے یوں مانگا کرو، ان الفاظ کے ساتھ میرے بندو مجھ سے مانگا کرو. اور جب بتانے والا داتا آپ کو الفاظ بتا دے کہ مجھ سے مانگنا ہو تو یوں مانگا کرو، تو اسے آپ داتا کا موڈ نہیں سمجھ سکتے کہ داتا دراصل یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم ان الفاظ سے مانگو گے تو میں دے دوں گا. دنیا میں اگر کسی فقیر کو کوئی داتا کہے کہ جب بھی میرے پاس آؤ نا آواز لگاؤ تو ان الفاظ سے آواز لگائے، کیا مطلب کہ دراصل وہ دینا چاہتا ہے. تو اللہ کریم دراصل ہمیں اپنا بنانا چاہتے ہیں. اللہ پاک دنیا آخرت میں بھلائی دینا چاہتے ہیں، کوئی مانگنے والا تو اس حسنہ کے اندر ساری کی ساری بھلائیاں ناظرین آ گئیں. وہ ظاہری، باطنی، حسی، معنوی، وہ ساری کی ساری بھلائیاں اس کے اندر آ گئیں. اور اسی طریقے فرمایا کہ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں بتائے. کیا مطلب آخرت کی بھلائی؟ آخرت میں آپ کی جنت ہو، آپ کی خوشنودی ہو، آپ کا دیدار ہو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و معیت ہو. اس آخرت کے اندر جتنی بھی بھلائیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری چیزیں ایک بندہ مانگ رہا ہوتا، ایک بندہ اللہ پاک سے. آگے فرمایا کہ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ظاہر ہے کہ فرمایا کہ ایک دوسری آیت میں کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جانتے ہو فوز و فلاح کیا ہے؟ ایکچول کامیابی کیا ہے؟ دنیا کی ایک کامیابی ہوتی ہے، ہم کامیابی کرتے رہتے ہیں. اللہ فرما رہے کہ آؤ میں بتاؤں کہ کامیابی کی صحیح تشریح کیا ہے، کامیابی کی صحیح تعریف کیا ہے. فرمایا کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، تو یہ وہ شخص ہے جسے تم کامیاب کہہ سکتے ہو. فاز، کوئی کامیاب ہوگا، یہ کامیاب ہوگا. تو یہاں فرمایا کہ وقینا عذاب النار. اس دعا کے اندر اس آخری لفظ نے بالکل 4 چاند لگا دیے کہ اللہ آخرت میں بھلائیاں بھی عطا فرما، اور ساتھ ساتھ وہاں کی جو سب سے خطرناک چیز ہے جہنم، یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا. اب بتائیں کہ اس دعا میں کیا باقی رہ گیا؟ کیا باقی رہ گیا؟ گویا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک نے جو دعائیں ہمیں بتائیں، خاص کر کے اس دعا کے اندر سب کچھ مانگنے والے نے مانگا کہ اللہ ہمیں ساری بھلائیاں عطا فرما. ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ دیکھیں عبادت کیا ہے. دعا یہ ہے ناظرین، اسکرین پر بھی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. ابھی میں نے بتلایا کہ آتینا پڑھیے گا، آتینا مت پڑھ لیجئے گا. آتینا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ آیت سورۃ البقرہ کے اندر ہے.
اور بڑی مشہور و معروف دعا آپ حضرات بھی جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، یقیناً سب لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، ہماری بہنیں بھی، تو آپ جب تشہد میں بیٹھتی ہیں آخری رکعت میں تو پہلے آپ التحیات پڑھتی ہیں، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اور اس میں اس کو بھی مسئلے کو یاد رکھیں کہ یہ ساری دعائیں بھی آپ جمع کر سکتے ہیں۔ نماز کا ایک جو طریقہ جو ہمارا شروع سے چلا آ رہا ہے کہ ہم اس سے بالکل جو ہے نا دعاؤں کے پڑھنے میں ادھر ادھر نہیں ہوتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید واجب اب فرض ہے کہ بس 3 ہی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، اور جو دعا بتا دی گئی ہے بچپن میں بس اس کے علاوہ کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان دعاؤں کے اندر ساری دعا کو آپ جمع کر سکتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا بھی، یہ دعا بھی، ربنا آتنا، بڑی جامع دعا۔ تو اللہ پاک کا ہمیں ناظرین شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک جو ہے نا پورا قرآن آپ مطالعہ کر جائیں، اور اعمال کی جو تقسیم رکھی گئی ہے، یہ دیکھیں ابھی رمضان کا مہینہ گیا، حج کے ایام شروع ہو گئے، اور یعنی پورے سال کا جب آپ جائزہ لیں اور ان کے یعنی اعمال اور احکام کا آپ جائزہ لیں تو یکے ہر عمل کے بعد، ہر حکم کے بعد ایک دوسرا حکم، وہ اللہ تعالیٰ بندوں کو بہانہ بنا کر بخشنا چاہتے ہیں، اللہ پاک قبولیت عطا کرنا چاہتے ہیں۔ بندہ ہی اگر اس طرف نہ جائے تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ پاک کیا کر سکتے، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار۔ تو ہمیں اللہ پاک کا دیکھیں شکر گزار ہونا چاہیے، اور خصوصاً جو لوگ حج کو جا رہے ہیں اس سال، اللہ پاک قبولیت عطا فرمائے، سب کے حجوں کو قبول فرمائے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ دیکھیں حج پہ جانے سے پہلے حج کی تیاری ضرور کیجیے۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں نے دیکھا ہے کہ جب بہت کچھ عرصہ پہلے آپ جائیں، جو لوگ حج کو جایا کرتے تھے سب سے پہلا کام یہ کرتے تھے کہ اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی ناراض ہو تو اسے معافیاں مانگا کرتے تھے۔ خدا نخواستہ اگر والدین ناراض ہیں، کوئی اور رشتہ دار ناراض ہے، یا کسی پر جانے انجانے میں ظلم ہوا ہے، حق تلفی ہوئی ہے، کسی کا قرض نہیں دے رہے ہیں، تو لوگ جا کے وہاں اس سے پہلے معافی تلافی کرتے تھے، صلح کرتے تھے، راضی۔ اب تو وہ ایسا دور بدلا ہے، ایسا وقت بدلا ہے کہ who cares، یعنی اس بات کی کیئر ہی نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ والدین ناراض ہیں تو ہوں، I don't care، رشتہ دار ناراض ہوں تو ہوں، آنٹیاں ناراض ہوں تو ہوں، بہنیں ناراض ہوں تو ہوں، بھائی ناراض ہوں تو ہوں، کسی پر ظلم کیا ہے 100، کسی کا مال ہم نے لے کے رکھا ہوا ہے 100، کسی کی زمین ہڑپ لی ہے 100، کسی کا مکان لے کے ہڑپ کر لیا ہے 100، کسی کی حق تلفی کر لی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے۔ میں تو حاجی بننے جا رہا ہوں، میں تو حج کرنے جا رہا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کرنے جائیں گے تو اگلا پچھلا سارا بالکل دھل جائے گا، جیسے واشنگ مشین کے اندر کپڑے ڈالے جاتے ہیں۔ تو یقین جانیے ایسا نہیں ہے۔ یہ جو حدیث ہے نا کہ جو شخص حج کرنے جاتا ہے، الحج المبرور، جتنی بھی حدیثیں اس کے اندر جس گناہ کے معافی کا تذکرہ کیا گیا ہے، یاد رکھیں کہ اس سے مراد وہ گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے کسی کے 2000 پاؤنڈ لے رکھے ہیں، حج کرنے جائیں تو وہ 2000 پاؤنڈ بھی آپ کا معاف ہو گیا، ایسا نہیں۔ حقوق العباد نہیں معاف ہوتے۔ تو آپ سے ہاتھ جوڑ کر میں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے حج کا، یوں تو ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ سونے سے پہلے آپ لوگوں سے معافی تلافی نہ کر لیں، کیا پتہ رات میں ہم سوئے صبح اٹھے کہ نہ اٹھے۔ لیکن خاص کر کے جب آپ حج کو جا رہے ہیں اس بات کی کوشش کیجئے گا کہ آپ سے کوئی ناراض نہ ہو، کسی کی حق تلفی، کسی کی دل آزاری آپ سے نہ ہوئی ہو۔ اگر ہوئی ہے تو جانے سے پہلے صلح کر لیجیے، جانے سے پہلے معافی مانگ لیجیے۔ اب مزاج بالکل لوگوں کا بدل گیا، حج پہ جا رہے ہیں، کسی کو کوئی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کہ یا اللہ کہیں میں نے کسی کی حق تلفی تو نہیں کی، کہیں شوہر تو نہیں ناراض، کہیں بیوی تو نہیں ناراض، کہیں بچے تو نہیں ناراض، کہیں بہنیں تو نہیں، کہیں کسی کی حق تلفی تو نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ سوری کر کے جائیے، ایک کال کیجئے، ان سے معافی مانگ لیجئے، ان سے دعائیں لے کے جائیے اپنے بڑوں سے۔ تو بہرحال اس دعا کے ذریعے ان لوگوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے جو حج کو جا رہے ہیں، یہ دعا کو ضرور یاد رکھیں۔ ابھی مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ خاص کر کے طواف کے دوران کثرت سے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے خادم، وہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، کان اکثر الدعاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت سے آپ دعا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا۔ جب دعا پڑھیں تو کوشش کریں کہ آپ کی کیفیت بھی دعا کے ساتھ ساتھ، آپ کا دل بھی اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو، آپ اس کی مفہوم کو سمجھ رہے ہو کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، یعنی مولا جتنی بھی بھلائی کی قسمیں سب عطا فرما دے۔
اچھی اولاد عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما، نیک صالح بیوی عطا فرما، اچھا گھر عطا فرما، اچھا روزگار عطا فرما، اچھی صحت، اچھے دوست، اچھے پڑوسی۔ تو ناظرین مختصر سا بریک ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ پھر اسی دعا کے حوالے سے گفتگو ہوگی، آپ کے سوالات بھی لیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو خوش آمدید ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے، اللہ پاک آج کی اس دعا کے حوالے سے ہم سب کے حق میں، پوری امت کے حق میں اللہ کریم یہ دعا قبول فرمائے، اور اس دعا میں جو کچھ مانگا گیا ہے کہ دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں اللہ مجھے، آپ سب کو، ہم سب کو، پوری امت کو اللہ کریم عطا فرمائے، جہنم کی آگ سے، جہنم کی عذاب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ دعا بڑی مشہور و معروف دعا ہے، شاید ایسا کوئی شخص نمازی ہوگا جسے یہ دعا یاد نہ ہو۔ یقینی طور پہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں آخری رکعت کے اندر، چاہے وہ مغرب کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، آخری تشہد میں، آخری جب قعود ہوتا ہے، قعدہ ہم کرتے ہیں، بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں، تو ہم التحیات کے بعد، درود شریف کے بعد یہ دعا ہم پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یعنی یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ اسی دعا کے ساتھ مخصوص ہے، بس اس دعا کے علاوہ کوئی دعا نہیں۔ کچھ لوگ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ بھی پڑھتے ہیں، دو دعا جو ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بس ربنا آتی ہے اسی دعا کو بس پڑھنا ہے اور کوئی دعا نہیں پڑھ سکتے، اور اگر یاد ہو تو آپ تینوں دعاؤں کو جمع کر سکتے ہیں۔ اصل میں ہمارے یہاں ناظرین بڑا المیہ ہے، نماز پڑھنے کا جو طور طریقہ ہمارے یہاں صدیوں سے جو رائج ہے نا، اس میں اب گریڈ کی ہم کبھی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتی۔ یعنی بچپن میں جو ہمیں بتلایا گیا ہے کہ شارٹ کٹ نماز یہ ہے، بس اسی شارٹ کٹ پر حضر میں بھی، سفر میں بھی اسی پر کام چل رہا ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن۔ مجھ صاحب میں کہتی انڈیا کے جس طریقے سے حالات چل رہے ہیں اور ہم پڑھ بھی رہے ہیں یہاں بیٹھ کے، میں بھی انڈیا سے ہوں، اللہم انا نجعلک فی نورہم ونعوذ من شرورہم لا الہ الا انت سبحانک انی من الظالمین۔ مولوی صاحب ہمیں کچھ ایسا پڑھنے کو بتائیے کہ ہمارے بچے، جو ہمارے بچے نہیں ہیں لیکن جیل میں کٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، آپ کو نہیں پتا جب وہ پانی مانگتے ہیں تو ان کو پیشاب پلا دیتے ہیں، اللہ کے نام پہ کوئی ایسی میری بہن سمجھ سکتا ہوں آپ کی تکلیف کو، ہم سب تکلیف میں ہیں اور اللہ کریم سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ دعا کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اپنے حالات بھی تھوڑا سا تبدیل کریں، تو میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیر۔ میری بہن، آپ نے بہت ہی اہم بات کی طرف متوجہ فرمایا۔ یقیناً حالات بڑے سنگین ہیں، اب تو بس وہ شعر کہنے کو جی چاہتا ہے کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ کیا مشرق، کیا مغرب، کیا شمال، کہیں جنوب، ایک جگہ کی مصیبت ختم نہیں ہوتی، تھمتی نہیں ہے کہ دوسری مصیبت شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت واقعی ہمارے انڈیا کے اندر جو حالات ہیں مسلمانوں کے، اس حوالے سے یقیناً ہر دل اور ہر شخص غمگین ہوگا، اور ہر دل دکھ رہا ہوگا، اور ہر دل اس کو محسوس کر رہا ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں پوری بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انسان، الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ ہمیں اور آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں، اس کے اندر پوری کائنات کے لیے رحمت۔ ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں جو ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر جی وعلیکم السلام۔ میں آپ سے ڈفرینٹ ٹاپک پہ سوال کرنا چاہتی ہوں۔ میں قربانی کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم دو بہنیں ہیں اور ہمارے والدین فوت ہو چکے ہیں۔ ہم دونوں بہنیں الگ الگ اور دونوں ماں باپ کی قربانی کراتے ہیں، کیا یہ صحیح طریقہ ہے یا قربانی صرف ایک ہی واجب ہے؟ تو پلیز ذرا اس معاملے میں تھوڑا وضاحت فرما دیجیے۔ تو آپ دونوں بہنیں والدین کی طرف سے کراتی ہیں؟
جی والدین کی دونوں طرف، ماں باپ کی تو دونوں کی طرف سے علیحدہ علیحدہ. ٹھیک ہے، مطلب کیونکہ قربان. ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں میں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہے جی الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ بہت جی شکریہ. بہت اچھا پروگرام آپ نے حج کے حوالے سے کیا اور بہت اچھا آپ نے دعا کی تصحیح کی ہے. مجھے اس بارے میں کہنا تھا کہ اگر آپ درود ابراہیمی کو بھی ایک دفعہ خود سے پڑھ کے بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ اس میں بھی کافی کہتے ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں. بہت شکریہ میری بہن، بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام. مولانا صاحب یہ اس کے اوپر روشنی ڈال دیں کہ ہم دنیا کے پیچھے اس طرح بھاگیں کہ بالکل اسی کو جنت بنانے کی فکر میں لگیں کہ یہاں پر ہی ساری جنتیں حاصل ہو جائیں ہمیں، اور اتنا بھاگیں کہ جہنم کی فکر ہی نہ ہو، آخرت کی فکر نہ ہو، اللہ کے رسول کی فکر نہ ہو، اور ربانیت جس طرح آپ نے کہا اسی کو دنیا کو سمجھ لیا جائے. طواف کریں تو اپنی اولاد کے، کوٹھیوں کے، دولت کے، تو پھر کہاں اسلام کہاں کھڑا ہے اور مسلمان کہاں کھڑا ہے؟ بہت شکریہ میری بہن، بہت بہت شکریہ. میں عرض کرتا ہوں. جو اور کال ہے. اچھا، جو پہلا سوال تھا میری بہن نے متوجہ فرمایا ہے، اور یقینی طور پہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. اللہ پاک کا بڑا کرم ہے. ہمیں اپنے اسلام پر فخر بھی کرنا چاہیے اور اللہ پاک کا شکر ادا اور اس کی قدر بھی کرنی چاہیے. کہ دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں واقعی بڑے سنگین ہیں. ہزاروں کی تعداد میں نوجوان ہماری بہنیں، ہمارے بچے جیلوں میں ہیں بے گناہ. تو ان کے لیے خصوصی دعا بھی ناظرین کیا کریں. جب اپنی دعا کریں تو پوری امت کے لیے. تو کتنے ایسے لوگ جو بے گناہ جیلوں میں، علماء بھی اس میں ہیں، صلحاء بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، بے گناہ، جن کا کوئی گناہ نہیں، جن کا گناہ صرف یہ ہے کہ وہ کلمہ گو ہیں، صاحب ایمان. اس کے علاوہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں نا ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے والدین کو کوئی گالی دے دے خدا نخواستہ تو ہمیں کتنی شدید تکلیف ہوتی. دل یہ چاہتا ہے کہ اس شخص کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں. دل چاہتا ہے نا کہ اس شخص نے میرے والدین کو، اور پھر گالی کے بدلے گالی، اور پھر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. اسلام نے کتنی پیاری ہمیں تعلیم دی ہے. فرمایا کہ دیکھو دوسروں کا اکرام احترام اس حد تک کرو، بلکہ قرآن کی آیت موجود ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. ان لوگوں کو گالی مت دو جو اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش کر رہے ہیں، کسی اور کی پوجا کر رہے ہیں، کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں. کیوں؟ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ الْعِلْمِ، کہ وہ پھر نادانی کی وجہ سے اللہ پاک کو گالی دیں. تو ہمیں سختی سے منع کیا گیا ہے، اور الحمدللہ عملاً بھی ایسا ہی ہے. آج دیکھیں دنیا کے مختلف قسم کے لوگ ہمیں ہمارے اسلاف کو، ہمارے بڑوں کو، حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، کوئی کارٹون بنا رہا ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ بدلے میں کبھی بھی آپ نے کسی مسلمان کو دیکھا کہ معاذ اللہ کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یا کسی بھی نبی، کسی بھی پیغمبر، یا کسی بھی دوسرے جن کو لوگ نعوذ باللہ خدا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم نے ان کو گالیاں دی ہوں کسی بھی پلیٹ فارم سے، یا کسی مسلمان نے ان کی توہین کی ہو؟ نہیں، کیونکہ ہمیں منع کیا گیا ہے. بلکہ ہمارا ایمان ہی ختم ہو جائے گا اگر ہم نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ادنا درجے کی بھی ادبی کی تو ہمارا ایمان ہی ختم ہو جائے گا. تو الحمدللہ ہماری تعلیمات یہ، ہماری تعلیمات، حدیث کے الفاظ ہیں اذا جاء کریم قوم فاکرموہم، جب کسی قوم کا کوئی کریم، کوئی لیڈر تمہارے پاس آئے تو اس کا اکرام کرو، اس کی عزت کرو. تو الحمدللہ یہ ہماری تعلیم ہے، یہ ہماری تعلیمات ہیں، شریعت کی تعلیم. رسالت کہتے تھے کہ اصل میں وجہ دیکھو آج ایک شخص، کوئی بھی شخص جو ہے مغلظات کیوں بکتا ہے؟ چونکہ انسان کے جو کچھ اندر ہوتا ہے نا وہی باہر آتا ہے. ایک شخص چونکہ اندر سے خود غلیظ ہوتا ہے تو اس کی زبان سے غلاظت ہی نکل سکتی ہے نا، اس کی زبان سے کوئی اچھی بات نہیں نکل سکتی. کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی سن رہا ہوں. میں پوچھنا تھا کہ میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، میرا دادا دادی نانا نانی فوت ہو چکے ہیں، میں ان کے نام پر قربانی دے سکتا ہوں؟ جی عرض کرتا ہوں میں. بہت شکریہ، بہت شکریہ بھائی. تو بہرحال میری بہن عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، وقت چونکہ کم ہے، ایک تو یہ کہ آپ دعا کریں، دوسرے میں ایک سب سے جو بڑی بات بتاؤں آپ کو، اللہ کرے کہ ہمارا اس پر عمل ہو جائے. دیکھیں ایسے لوگوں کا علاج یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے سطح، جو اس کی سطح ہے نا، اس سطح پر اس کا احتجاج کرے، ناراضگی کا اظہار کرے. اور بڑی بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے
کہ ہمارے یہاں احتجاج کا بس جو دائرہ ہے نا، بس صرف ہم نے کنڈیم کر دیا، ہم نے بہت سخت بیانات دے دیے، ہم نے بس سختی سے، خالی ہمارے یہاں لفاظی ہوتی ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک، اوپر سطح سے لے کے نیچی سطح تک، ہم سارے کے سارے مجرم ہیں، ہم سارے ہی مجرم ہیں، چونکہ ہم اپنا کام نہیں کر رہے۔ حکومتی سطح پہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان سے آپ سفارتی اپنا رشتہ ختم کریں، بالکل سفارتی رشتہ، چونکہ اس پر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم آپ سے فائٹ بھی نہیں کریں گے، ہم آپ سے بدتمیزی بھی نہیں کریں گے، ہم زیادتی بھی، ہم ظلم نہیں کریں گے، ہمیں ظلم کا بدلہ ظلم سے لینے کو نہیں، شریعت نے منع کیا، لیکن ہمیں اختیار ہے، ہم آپ سے رشتہ ختم کریں گے، ہم رشتہ بریک کریں گے، ہم سفارتی رشتہ بریک کریں گے۔ یہ تو حکومتی سطح پہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں نا کم از کم کہ ان ممالک کی فلمیں دیکھنا چھوڑ دیں، ان کے گانے سننا چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو ہم اور زیادہ اتباع میں ہم کہیں گے جی آج سے میں داڑھی رکھنا شروع کروں گا، آج سے میں خاتون سر پہ دوپٹہ لوں گی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور زیادہ اتباع کروں گی۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں، دعا کے ساتھ دعا کا بھی ایک اپنا دائرہ ہے۔ آپ کو کھانا کھانا ہو تو آپ دعا پر اکتفا نہیں کرتی ہیں، آپ روٹی بناتی ہیں، رائس بناتی ہیں، سالن بناتی ہیں، ہانڈی بناتی ہیں، پھر کھاتی ہیں، پھر دعا۔ ہمارے یہ صرف دعا نہیں کہ اللہم خالف بین کلمتہم، آپ دعا پڑھنی اللہم انا نجعلک فی نحورہم، دعا بھی جاری ہے، ساتھ میں وہ گانے بھی چل رہے ہیں، ساتھ میں ان کی فلمیں، سب سے زیادہ ان کی فلمیں ہمارے یہاں آج دیکھی جاتی ہیں، سب سے زیادہ گانے ان کے ہمارے یہاں سنے جاتے ہیں، نوجوان ہمارے۔ تو اللہ کا واسطہ ہے ہم اپنی سطح کا احتجاج درج کرائیں۔ احتجاج کیا کہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھالیں، نماز کی اور پابندی کریں، چہرے کو رسول اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ بنائیں، اپنے زندگی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلچر تھا، جو طریقہ تھا، اس کو داخل کریں، سنت کے مطابق زندگی گزرے، چہروں پہ داڑھی ہو مردوں کے، عورتیں حجاب پہنیں، عورتیں دوپٹہ لیں، ان کے کلچر کو ہم چھوڑیں۔ ہمارا اسلام ایک اون کلچر رکھتا ہے، بہت خوبصورت کلچر۔ ہم ان کی جتنے پروڈکٹ ہیں سب کو ہم بائک آؤٹ کریں کہ ہم نہیں کھائیں گے ان کا چاول، نہیں کھائیں گے ان کا آٹا، اپنا ہم چاول، اپنے ممالک کا ہم چیزیں ہم پروڈکٹ استعمال کریں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر جی وعلیکم السلام مولانا صاحب، آپ سے اسی دعا کے متعلق کوشچن کرنا تھا۔ یہ جو آپ نے دعا بتائی ہے اسکرین پہ، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، لیکن آپ نے کہا ہے کہ ربنا آتینا کی جگہ ربنا آتینا پڑھا جائے۔ ہاں، آتینا اصل میں ہو جاتا ہے، دیکھیں تا کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے نا، اور اس کو بہت ہلکے سے آتینا، آتینا، ہاں تینا نہیں، پھر یا آ جائے گا نا۔ دیکھیں اس کو آپ نے وہ لانگ نہیں کرنا ہے، تا زیر تی، تا زیر تی، تا زیر تی نہیں، پھر یا کا اضافہ ایڈ نہیں کرنا۔ یہ بہت ہی باریک، بہت ہی سینسیٹیو مسئلہ ہے معنی کے اعتبار سے۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ربنا آتینا پڑھتے ہیں، رونگ پڑھتے ہیں نا، وہ حرام ہے ایسا پڑھنا، معنی غلط ہو جاتا ہے۔ جی جی جی، اس کی ذرا مزید وضاحت کر دیجیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے کہ زیادہ تر لوگ ربنا آتینا پڑھتے ہیں۔ جی شکریہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا مفتی صاحب، اگلا جو سوال تھا قربانی کے حوالے سے، میری بہن نے پوچھا ہے کہ ہم دو بہنیں ہیں اور ہماری ظاہر والدین نہیں ہیں، تو ہم دونوں والدین کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا صرف کسی ایک کو کرنا چاہیے؟ جہاں تک تعلق ہے سوال کا، پہلی بات تو اس کے ریلیٹڈ یہ کہنی چاہیے کہ جب یہ والدین کی طرف سے قربانی کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ صاحب استطاعت ہیں، تو یہ اپنی طرف سے قربانی پہلے کریں، کیونکہ اپنی طرف سے قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے، اس کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد اگر یہ والدین کی طرف سے کریں تو وہ نفلی قربانی ہے، وہ جتنے لوگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ تو لہٰذا سوال کا جواب یہ، دونوں بہنیں کر سکتی ہیں، اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا اور ان کے والدین کو۔ دونوں بہنوں میں سے کسی کے لیے کرنا ضروری نہیں ہے، کسی کے لیے ضروری نہیں، کسی کے لیے بھی والدین کی، چونکہ ان کی ظاہر کی وصیت تو ہے نہیں یا وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں۔ جی جی، ضروری نہیں ہے، نفل ہے، نفل، ہاں بالکل سے۔ اچھا دوسرا سوال ہے درود ابراہیمی کے حوالے سے، میری بہن نے پوچھا ہے کہ درود ابراہیمی ایک مرتبہ پڑھ دیا جائے۔ تو میری بہن درود ابراہیمی یہ ہے، میں پڑھتا ہوں، آپ سنیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اس کو ضرور یاد رکھیں اور کوشش کریں کہ نماز کے اندر ناظرین جو دعائیں آپ پڑھتے ہیں، جو دعائیں آپ پڑھتی ہیں، جو صورتیں آپ پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں، اللہ کا واسطہ ہے کہ اس کو ضرور کسی سے کریکشن کروا لیں، اپنے لوکل مسجد کے امام سے۔ مساجد میں بچیاں پڑھتی ہیں، وہاں ہماری فیمیل علماء آتی ہیں پڑھانے کے لیے، خواتین، ان سے رجوع کریں، یعنی تھوڑی سی فکر کریں۔ دیکھیں آدمی فکر کرتا ہے نا تو وہ چیز سہل اور آسان ہو جاتی ہے۔ فکر ہی نہ ہو، غفلت ہو، تو ظاہر ہے غفلت کے ساتھ تو کام نہیں ہوتا نا۔ اگر آپ کہتے ہیں تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بڑے صاحبزادے نے ایک مرتبہ گلہ کیا کہ حضرت ایک بندہ اپنی اصلاح کیسے کرائے، کہاں جائے، کہاں اللہ والے لوگ ملتے ہیں آج کل۔ تو بڑا اچھا مفتی صاحب نے اپنے صاحبزادے کو جواب دیا تھا، فرمایا کہ اللہ کے بندے اگر تمہیں اصلاح کرانی ہو نا تو تمہارے لیے مسجد کا امام ہی کافی ہے۔ اگر تم مخلص ہو نا اپنی اصلاح کرانے میں، اپنے باطن کی اصلاح کرانے میں، اپنا تزکیہ کرانے میں، واقعی اگر تم مخلص اور سنجیدہ ہو اور سیریس ہو تو مسجد کا مؤذن ہی کافی ہے۔ مسجد کی مؤذن کے پاس بیٹھا کرو، اس کو سلام کرو، اس کی خدمت کرو، اس سے بھی تمہارا تزکیہ ہوگا۔ مسجد کے امام سے تعلق رکھو۔ اور ہم اس دور میں اگر بیٹھ کے امام رازی کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، امام غزالی کو، جنید بغدادی کو اور بشیر حافی کو، تو وہ لوگ تو نہیں ملیں گے، امام شافعی تو نہیں ملیں گے اب۔ تو اب ہماری آس پاس میں جو علماء ہیں، جو حفاظ ہیں، فیمیل جو علماء ہیں، اسکولرز ہیں، مسجد کی ائمہ ہیں، ان سے رابطہ رکھیں، ان سے دین سیکھیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جو ان کو بھی شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر وعلیکم السلام۔ میں آپ کا پروگرام بڑی دلچسپی سے اور تقریباً ہر سنتا ہوں۔ میری ایک گزارش ہے، بہت شکریہ جی۔ یہ جو پروگرام اسلامک چینل پر آتے ہیں اسلام کے لیے ہیں، ریسنٹلی کچھ ایسے پروگرام انہوں نے شروع کر دیے ہیں، مثال کے طور پر جی نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ السلام علیکم کالر۔ ہاں وعلیکم السلام جناب۔ جی بھائی، ہاں سوال پوچھوں؟ جی جی فرمائیے فرمائیے۔ اوکے، الحمدللہ رب العالمین۔ جناب میں ٹیلی ویژن میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں، اور اس طرح تو وہ میں نے دوسرے کے چینل میں دوسرے کسی مولوی سے کہ مسجد اقصیٰ سے احرام باندھ کر آدمی حج میں یا عمرہ میں جائے تو اس کا ماشاءاللہ ثواب ہے۔ تو ہمارا ایک گروپ جو ہے نا وہ گیا تھا اس طرح، پہلے مسجد اقصیٰ کی زیارت کی جورڈن کے رستہ میں۔ پہلے ہم جورڈن گئے، پھر مسجد اقصیٰ میں 2-3 دن وہاں زیارت کی، پھر وہاں سے ہم جورڈن گئے اور جا کے عمرہ کیا۔ تو لیکن اس وقت مجھے یہ مسئلے کا پتہ نہیں تھا، نہ کسی گروپ لیڈر نے بتایا، نہ کسی سے سنا۔ ہماری نیت تو یہی تھی کہ ہم عمرہ میں جانا ہے۔ سوال کر لیں آپ تھوڑا سا۔ ٹھیک ہے، میں پوری تفصیل بتاتا ہوں نا کہ وہ جی۔ اچھا اگلا جو سوال تھا میری بہن نے پوچھا ہے، بلکہ متوجہ کیا ہے، فرما رہی ہیں کہ دنیا کے پیچھے ہم لوگ اس قدر بھاگ رہے ہیں مفتی صاحب کہ ہمیں کوئی ہوش نہیں، آخرت کا، اللہ پاک کی پرواہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی پرواہ نہیں، اور دنیا کے پیچھے سر پٹ گھوڑوں کی طرح ہم رواں دواں ہیں، ہمیں کوئی ہوش و حواس نہیں کہ ہمارے دین کا کیا حال احوال۔ کچھ روشنی ڈالیں آپ اس پر۔ جی بالکل، یہ تو بڑی ضروری ہے۔ میں نے بھی جیسا پہلے عرض کیا اور اس دعا کے اندر یہ تعلیم دی گئی کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگی جائے، جیسا کہ اس کا پس منظر ہے کہ کئی لوگ صرف دنیا ہی مانگ رہے تھے، تو اللہ کی طرف سے تعلیم دی گئی کہ دنیا بھی مانگی جائے اور آخرت بھی مانگی جائے، اور دنیا کو انجوائمنٹ کے لیے نہ سمجھا جائے بلکہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو دنیا کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑا کرنے کا کام اور سب سے بڑی ایکٹیویٹی ہے یہی کہ دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھ کر اس میں زندگی گزاری جائے، عمل کیا جائے اور حلال کمایا جائے، اور اگر یہ اللہ کا حکم سمجھ کر کیا جائے۔ بڑی غلط فہمی لوگوں کو یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں حلال کمانا فرض ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے جو حدیث میں ہے طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال روزی فرض ہے فریضے کے بعد، یعنی اللہ کی عبادت کرنے کے بعد۔
اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے بعد اور روزی کے دوران بھی اللہ کے حکم پورے کیے جائیں تو پھر حقیقی معنی میں یہی جو ہے وہ جنت کا ایک نمونہ بن جاتی ہے. بس علماء نے یہ فرمایا کہ دنیا کے اندر جنت کے اثر ظاہر ہوگا اور آخرت کے اندر جنت کے اندر اعمال کا اجر ملے گا. یہاں پر اثر ملے گا، وہاں پر اجر ملے گا. تو اگر شریعت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری جائے تو حقیقی معنی میں جنت کا مزہ اسی دنیا کے اندر ہی آنا شروع ہو جائے. بالکل بالکل. بہت شکریہ مفتی صاحب. میری بہن آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اہم ایشو کی طرف متوجہ کیا ہے. اللہ کریم سے ہم دعا بھی کریں اور دیکھیں نا اپنے طور پہ ہم کوشش کرتے رہیں. دیکھیں اس لیے ہمارا دین جو ہے نا یہ دعوتی دین ہے، دعوت والا دین. دین کی ترقی اور دین کی بقا دونوں کا دار و مدار دعوت پر ہے کہ ہم دیکھیں ہماری جو ذمہ داری ہے نا کہ اپنے آپ کو بھی اللہ والا بنائیں اور اپنے ماتحت جو لوگ ہیں جہاں تک آپ کی رسائی ہے دوسروں کے لیے دعا بھی اور دوا بھی، دوسروں کو اللہ والا بنانے کی ہماری زندگی کا مشن ہونا چاہیے. خود بھی اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، پہلے گھر سے شروع ہو، اس کے بعد آپ کے جتنے بھی اطراف کے آپ کے ماتحت لوگ ہیں، گھر کے لوگ ہیں، ان کو بڑی حکمت پیار محبت کے ساتھ اسلام کی دعوت دی جائے، ان کو نماز کی طرف، ان کو اللہ پاک کے دین کی طرف متوجہ کیا جائے. یہ ہماری زندگی کا مشن ہونا چاہیے. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بڑے پیار محبت سے ان کو معصیت سے روکا جائے، گناہ سے روکا جائے. بقیہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان کے لیے ہم یعنی اپنے حصے کا کام کرنے کے بعد پھر ہم اللہ پاک پہ چھوڑ دیں. ابھی میں نے کہا نا احتجاج ہم ضرور کریں، لیکن احتجاج کا بہترین طریقہ اس دور میں وہ یہ ہے کہ آپ ان کے جتنے پروڈکٹ ہیں اس کو سرے سے بائیکاٹ کریں، ان کی فلمی دنیا کا آپ بائیکاٹ کریں، بلکہ آپ کوشش کریں کہ آپ کا رشتہ قرآن سے اور مضبوط ہو. اب یقین طور پہ آپ دیکھیں، آپ اگر مطالعہ کریں اس وقت دنیا کا کہ جس قدر دشمنان اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ریئیکشن یہ ہوگا کہ اور زیادہ لوگ اسلام کی طرف آئیں گے. آپ دیکھ لیں، آپ تاریخ پڑھ لیں. تو بہرحال اللہ کریم آپ کو جزا خیر عطا. اچھا اگلا سوال میری بھائی نے پوچھا ہے کہ والدین جو ہے نا، والدین جو دنیا سے چلے گئے ہیں، نانا نانی دادا دادی، دیکھیں جو مرحوم لوگ ہیں نا ان کی طرف سے قربانی کرنا واجب اور فرض نہیں ہے، نفل ہے. جو لوگ صاحب استطاعت ہیں ان کی طرف سے واجب ہے. اپنی طرف سے قربانی کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ ایک نہیں، آپ سینکڑوں قربانی کر سکتے ہیں. والدین ہیں، والدین کے والدین ہیں، اور پھر والدہ کی طرف سے نانا نانی، اور پھر پردادا پر نانا پر نانی. خاص کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی ضرور کریں، اللہ پاک نے اگر استطاعت دی ہوئی ہو تو یہ سب نفل ہوگا. آپ کی طرف سے صاحب خانہ صاحب استطاعت کی طرف سے اگر گھر میں میاں بیوی دونوں کما رہے ہیں، دونوں کے پاس سیونگ ہے، تو دونوں کی طرف سے قربانی واجب ہے. یاد رکھیے گا، صرف شوہر کر دے وہ نہیں چلے گا. دونوں کے پاس اگر سیونگ ہے، دونوں کے پاس دونوں کی اگر کمائی ہے تو دونوں کی طرف سے قربانی واجب ہے. بقیہ جس کی طرف سے آپ چاہیں قربانی کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے اگر صاحب حیثیت ہیں تو. اللہ پاک جزا خیر عطا فرمائے. اچھا اس کے بعد میری بہن نے دعا کے حوالے سے پوچھا ہے مفتی صاحب کی دعا پڑھ دی جائے، چونکہ اکثر میں ابھی عرض کیا نا کہ زیادہ تر چونکہ ہمارے یہاں ایک مرتبہ قرآن ہم نے بچپن میں پڑھ لیا کسی محلے کے کسی صاحب سے یا کسی استانی جی سے، بس ہم نے اس کے بعد آج تک اپ گریڈ نہیں کیا. وہی انداز ہے، وہی الفاظ ہے، جیم کی جگہ زا کی جگہ جیم، ضاد کی جگہ سین کی جگہ شین، صاد کی جگہ کچھ اس طریقے سے پورے قرآن کو. مشہور ہے نا ایک لطیفہ کہ ایک شخص نے اپنے دوست سے کہا کہ وہ جو ہے نا صابان کے مہینے میں سبیر کی جو شادی تھی نا تو شکر کا شربت بہت میٹھا تھا. اس نے کہا کہ اللہ کا بندہ کبھی تو شین کہہ لیا کر، 6 الفاظ تو نے استعمال کیے، شین کی جگہ تو نے سین. اس نے کہا ٹھیک ہے پھر السلام علیکم. وہی حال آج ہمارا قرآن مجید کے ساتھ. کوریکشن ہم نے کیا ہی نہیں، حالانکہ آج کل اتنا آسان ہے ناظرین کوریکشن کرنا. آپ کے پاس موبائل اگر فون ہے اس کا استعمال کیجئے، اس کے اندر بہترین قرآن موجود سینکڑوں کی تعداد میں. کسی ایک قاری کو آپ سلیکٹ کر کے ہر روز جو ہے نا آپ تھوڑی سی قرآن سیکھ لیجیے. مسجد کے ائمہ حضرات ہیں، اس طرح پڑھانے والی آپائیں ہیں مسجدوں میں آتی ہیں، آپ ان کو خود خوشامد کر کے ان کو فیس ادا کریں، ان کو آپ خوشامد کریں، ان سے سیکھیں قرآن مجید. اچھا آخری سوال مسجد اقصیٰ کے حوالے سے بھائی نے پوچھا تھا. دیکھیں نا مسجد اقصیٰ الحمدللہ اللہ قبول فرمائے، جو لوگ جا رہے ہیں اللہ ہمیں جانا چاہیے، خوب سے خوب اللہ بار بار ہمیں لے جائے. مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ اول ہے، تو وہاں دیکھیں عمرے کے لیے کہ میقات سے پہلے اگر آپ نے احرام باندھا ہے تو چونکہ اس واجب ہے،
میقات کو آپ کراس نہیں کر سکتے بغیر احرام کی نیت کے اور احرام کے. لیکن اگر کسی نے ماشاءاللہ مسجد اقصی سے باندھ لیا ہے تو نور علی نور ہے. جیسے کچھ لوگ یہیں سے ہتروں سے پہن لیتے ہیں احرام, بہت اچھی بات ہے. اگر پابندی کر سکتے ہیں تو بہت باعث برکت ہے. اللہ پاک قبول فرمائے. دیکھیں آپ کے عمرے کو بھی اور بیت المقدس کی حاضری اللہ قبول فرمائے. جتنے لوگ جا رہے ہیں اور جائیں گے آئندہ بھی اللہ ہم سب کو لے جائے. بیت المقدس کی بھی اللہ حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے. حرمین شریفین کی اللہ پاک حاضری نصیب فرمائے. جتنے لوگ اس سال حج کو جا رہے ہیں اللہ کریم ان کے لیے آسانیاں قدم قدم پہ اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. ان کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے. اور جو لوگ اب تک نہیں جا سکیں, آرزو میں ہیں, تمنا کرتے ہیں, تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ان کی بھی خواب کو شرمندہ تعبیر کر دے. ہم سب کو اللہ کریم اپنے حرمین شریفین کے, اپنے رحمت عالم وسلم کے دیار کی اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. اور آج کی جو دعا ہے اللہ اس دعا کو ہم سب کے حق میں اللہ پاک قبول فرمائے. ناظرین آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے. یہ دعاؤں کا مہینہ ہے, احترام والا مہینہ. خوب دعا کریں, دعا پڑھیں نہیں بلکہ دعا مانگیں. جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہاں اس کا خیال رکھیے گا. خوب دعا اللہ پاک سے مانگیں, اپنے لیے, والدین کے لیے, پوری امت کے لیے, صلاح و فلاح کے لیے. تو اللہ کریم ہم سب کو اپنا بنا لے, اپنی محبت عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے ویڈنسڈے کو ایک نئی دعا کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.